سابق وزیر اعظم عمران خان نے 7 مختلف مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں پولیس، وفاقی حکومت، دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت فریقین کو درخواست گزاری کی گرفتاری سے روکے۔ درخواست میں استدعا عمران خان بائیو میٹرک تصدیق اور سماعت کے لیے عدالت میں پیش۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چاروں اطراف سخت ترین سیکیورٹی انتظامات۔ ہائی کورٹ جانے والے راستوں کو کنٹینر اور خاردار تاروں کے ذریعے بند کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ عمارت کی طرف آنے والی گلیوں کو بھی سیل کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ کے ارد گرد بلند عمارتوں پر بھی پولیس کے جوان تعینات۔ پیمرا نے آج اسلام آباد میں تمام ریلیوں، عوامی اجتماعات کی لائیو اور ریکارڈڈ کوریج پر پابندی عائد کر دی۔ پیمرا کی جانب سے 1 روز کے لیے پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق احتجاجی ریلی یا عوامی اجتماع کی لائیو یا ریکارڈڈ کوریج نہیں کی جا سکتی۔ کوریج پر پابندی امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر عائد کی گئی۔ ثناء اللہ کا دماغ خراب ہو گیا، وہی نہیں رہے گا، اس کا انجام برا ہوگا۔ وہ جس طرح للکار رہا ہے، پیشہ ور بدماش اور اجرتی قاتل ہے وہ، جس طرح وہ پیشہ ور بدماش اور اجرتی قاتل ایک سیاسی پارٹی کو للکار رہا ہے، جو اس نے منہاج القرآن میں کیا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ رانا ثناء اللہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کا انجام برا ہوگا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں جو رانا ثناء اللہ نے ماڈل ٹاؤن میں کیا ہے اس پر وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ہم الیکشن چاہتے ہیں، اداروں سے لڑائی نہیں۔ اس ملک میں بدماشی، غنڈہ گردی ہو رہی ہے، ملک ڈیفالٹ ہو گیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاست قربان کی۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محبوب قریشی کہتے ہیں کہ انتخابات کے لیے مل بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، لیکن حکومت کی نیت میں خلل ہے۔ لیپ ٹاپس پی ایس ایل کے لیے پیسے ہیں، الیکشن کے لیے نہیں۔ جلسہ روکنے کے لیے کنٹینرز لگائے گئے تو کیا جلسہ نہیں ہوا؟ یہ لوگ عدلیہ کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں۔ امید ہے عدلیہ آئین کا تحفظ کرے گی۔ مقدمے جو ہیں وہ تو صرف مقدموں کی تعداد ہی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ ہم تو پچھلی دفعہ دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے تھے تو جج صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ہر دوسرے دن کوئی 4 اور مقدمے لے کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، الجھانے کے لیے، خطرات پیدا کرنے کے لیے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کہتے ہیں لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ جھوٹے مقدمات ہیں۔ عمران خان قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، امید ہے سب معاملات خوش اسلوبی سے طے پائیں گے۔ سی ٹی ڈی اسلام آباد نے عمران خان سمیت 17 افراد کو طلب کر لیا۔ زیر تفتیش مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا ہدایت نامہ بھجوا دیا۔ تمام افراد کو تھانہ گولڑا میں پیش ہونے کی ہدایت، دوسری صورت میں سخت کارروائی کا اعلان کر دیا۔ پاکستان میں سیاسی کشیدگی کو پولیس کی بربریت، حراست میں بدسلوکی یا تشدد کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹک رکن ٹیڈ لیو کہتے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کو عدم تشدد کے اصولوں اور جمہوری اصولوں کا احترام اور پاکستانی عوام کے پرامن مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے ایف آئی اے اور اسلام آباد پولیس کی حد تک تفصیلات طلب کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف مقدمات کی تفصیل کل تک فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان کو فل پروف سیکیورٹی اور عدالتوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے ایس پی سیکیورٹی سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ویڈیو لنک پر پیشی کے لیے متعلقہ عدالت میں درخواست دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے نگراں وزیر اعلی پنجاب کی تعیناتی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ شیخ رشید نے محسن نقوی کی تقرری کو چیلنج کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں عثمان بزدار کی اینٹی کرپشن میں درج مقدمات اور انکوائری کے ریکارڈ کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے جواب جمع کرانے کی مہلت مانگ لی۔ عدالت نے پنجاب حکومت کے وکیل کو کل تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ درخواست گزار کے خلاف تعدیبی کارروائی روکنے کے حکم میں کل تک توسیع۔
پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سے پہر 3 بجے ہوگا. امن و امان کی صورتحال پر بحث سمیت اداروں کے احترام, خارجہ پالیسی, معاشی صورتحال بھی ایجنڈے میں شامل. سی پیک اور مسئلہ کشمیر پر بھی بات چیت ہوگی. سندھ کے 15 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کی ری پولنگ کے تمام 59 نشستوں کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج موصول. غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے 39 نشستیں جیت کر میدان مار دیا, جبکہ 6 نشستوں پر جی ٹی اے کامیاب رہی. 9 سیٹوں پر آزاد امیدوار جیت گئے. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درہ زندہ میں مفت آٹے کے سرکاری ٹرک پر شہریوں نے ہاتھ صاف کر دیا. لوگوں کو مفت آٹے کے ٹرک سے تھیلی لے جاتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. خواتین اور بزرگوں کی بڑی تعداد بھی موجود. پولیس نے ہوائی فائرنگ اور لاٹھی چارج کر کے 3 ٹرک لٹنے سے بچا لیے. سستے آٹے کا حصول محال, عوام کی زندگی عذاب. طویل قطاریں, چھینا جھپٹی, مار دھاڑ. بیمار اور بزرگ افراد حسرت و یاس کی تصویر بن گئے. حکومت سے مفت آٹے کی سہولت دینے کے لیے مناسب طریقہ اختیار کرنے کا مطالبہ کر دیا. بھگدڑ کے دوران اموات کی تعداد 6 ہو گئی. ملک کے بیشتر اضلاع میں آج موسم خشک رہے گا. بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان. محکمہ موسمیات نے موسم کا احوال بتا دیا. کراچی میں نیا سسٹم داخل ہونے سے بادل برس سکتے ہیں. ہماری ٹیم نے کم سکور پہ بھی بہت اچھا فائٹ کیا ہے. الحمدللہ جن نئے لڑکے تھے بولنگ میں بہت اچھا کیا ہے. Really, I like the way that they played the match and we've done our best in Pakistan. میچ دیکھ کے اچھا نہیں لگا, دکھ ہو رہا ہے کیونکہ ہم چاہ رہے تھے ایٹ لیسٹ آج تو جیت جائے تاکہ فائنل اچھا ہو, مزہ آئے تھوڑا. قومی کرکٹ ٹیم کی افغانستان کے ہاتھوں شکست پر شائقین کرکٹ اور دبئی شارجہ میں مقیم پاکستانی افسردہ. ملا جلا رد عمل, کسی نے بیٹنگ لائن کو فلاپ قرار دیا تو کسی نے ٹیم کو جونیئر قرار دے دیا. افغان شائقین نے بھی میچ کا احوال سنا ڈالا.